وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، وقال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وقال تعالی الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو حضرات دور دور ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ قریب قریب آ جائیں، ادھر قریب بیٹھ جائیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ کی توفیق سے آج سے جس موضوع پر تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے، یہ کتاب فضیلت الشیخ عبداللہ بن صالح العبیلان رحمہ اللہ کی ہے، اور انہوں نے تقریباً اس کتاب میں 50 سے زائد اصول تربیت اور اصلاح سے متعلق جمع کیے ہیں، اور خاص طور سے ہمیں دیکھتے ہیں اس کتاب کا نام ہے الاصباح فی بیان منہج السلف فی التربیت والاصلاح۔ ہم اس کو اردو میں کہہ رہے ہیں کہ تربیت اور اصلاح میں سلف کا منہج۔ تربیت اور اصلاح یہ دو چیزیں ہیں، اور اسی کے ضمن میں انشاءاللہ یہ درس رہے گا۔ ایک ہے تعلیم اور دوسری ہے تربیت۔ تعلیم آپ کو کسی اسکول سے، کسی یونیورسٹی سے آپ کو مل جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ فارمل ایجوکیشن، جو آپ کو اسکول سے ملے گی، مدرسے سے ملے گی، کتابوں سے ملے گی۔ لیکن ایک ہوتا ہے نان فارمل ایجوکیشن، جس کو ہم تربیت کہتے ہیں۔ تو تعلیم اور تربیت دونوں ایک ساتھ بولا جاتا ہے۔ تعلیم ایک الگ چیز ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس علم کی روشنی میں آپ کا عمل ہے یا نہیں ہے، یہ تربیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ ہم کو دعا یاد ہے کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، لیکن کیا ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ جب ہم داخل ہو رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں؟ تو تربیت کہتے ہیں کہ انسان کے اندر پائی جانے والی خوبی کو تلاش کر کے اس کو نکھارنا، یہی چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کے اندر بے شمار خوبیاں رکھی ہیں، اسی خوبی کو جلا دینا ہے، اسی خوبی کو پروان چڑھانے کا نام تربیت ہے، کہ ہمارے اندر جو خوبیاں پائی جاتی ہیں اسی خوبیوں کو ہم پروان چڑھائیں گے، اسی کی اصلاح کریں گے۔ اصلاح میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، کمی پائی جاتی ہے تو اس کی اصلاح کی جائے، اور ایک چیز ہے جو صحیح رخ پر نہیں ہے تو اس کو صحیح رخ دے دیا جائے، اس کو بھی اصلاح کہا جاتا ہے۔ یہ نل کی ٹوٹی لگی ہوئی ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے تب بھی پانی گرے گا، لیکن اس کو سیدھا کر دیا جائے، یہ اصلاح ہے۔ تو کسی چیز کو ایک صحیح رخ دینے کا نام ہے۔ ہم کرتے بہت کچھ ہیں، لیکن اگر اس کام کو صحیح رخ نہ ملے تو وہ فائدہ نہیں ہو سکتا ہے جو فائدہ ہونا چاہیے۔ تو اس درس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم تربیت اور اصلاح کے جو اصول و ضوابط ہیں اسی کو انشاءاللہ ہم جانیں گے، کہ ہماری تربیت کیسے ہو۔ جو کچھ ہم کو معلوم ہے اس میں ہمارے اندر اس کے تئیں صحیح رخ کیا ہے، وہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہو۔ یہی چیزیں انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ العالمین ہم سب کو اسی کے روشنی میں
ہماری اور آپ سب کی اصلاح اللہ کی توفیق سے اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ تو میں یہ کوشش کروں گا کہ آسان الفاظ میں آپ کے سامنے باتیں رکھ سکوں تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو اور عمل کرنے میں بھی آسانی ہو۔ سب سے پہلا قاعدہ، سب سے پہلا اصول جو آج ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے، صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ القاعدۃ الاولی الدین مبنی علی اصلین عظیمین، کہ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ دین دو عظیم اصولوں پر مبنی ہے۔ پورا دین اسلام یہ دو اصول پر مبنی ہے۔ معنی یہ ہے کہ پورے دین کی بنیاد دو بڑے اصول پر ہے، اصول اور ضابطہ، اس پر پورا دین ہے۔ یعنی یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ وہ کون سی ایسی دو چیز ہے کہ جس کے اوپر پورے دین کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ تو پورا دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے کامل و مکمل طریقے سے دیا ہم کو، وہ دین اسلام کی بنیاد اہل علم کہتے ہیں کہ دو عظیم اصول اور ضابطے کے اوپر ہے۔ معنی یہ ہے کہ جس کو یہ دو اصول پتہ ہوں اس کو اس کے زندگی کا صحیح رخ مل جائے گا، اور ہم صحیح جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں اس کی پہچان ہم خود ہی کر سکتے ہیں۔ وہ دو عظیم اصول کیا ہیں؟ کہتے ہیں الاخلاص والمتابعۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا اصول ہے اخلاص، اور دوسرا اصول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی۔ سمجھ رہے نا؟ تو دین کی بنیاد کتنے اصولوں پر ہے؟ دو۔ پورے دین اسلام کی بنیاد دو اصول پر، پہلا اخلاص ہے اور دوسرا آسان الفاظ میں کہہ لیں سنت۔ ایک اخلاص اور دوسری کیا ہے؟ سنت۔ سنت کی موافقت کہہ لیں یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کہہ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کہہ لیں، یہی دونوں چیزیں ہیں۔ یہ دو چیزیں دین کے اصول ہیں، اس کی بنیاد ہے۔ کیسے یہ اصول و بنیاد ہیں؟ کیا علماء نے اپنی طرف سے اس کو بنایا ہوا ہے؟ سوال یہ ہے نا کہ لوگ لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہاں سے لائے؟ پورے منہج، تربیت کا منہج ہے، اصلاح کا منہج ہے، کس نے بنایا ہے؟ یہ اہل علم نے کتاب اللہ سنت رسول کی روشنی میں اخذ کیا ہے۔ یہ پورا نچوڑ ہے۔ اہل علم نے پورے دین کو دیکھا، اس کو پرکھا اور اس کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ کیسے؟ میں نے جو آیت پڑھی ہے بہت ہی اہم ہے، یاد رکھیے، زندگی میں کبھی بھی کام آئے گا۔ یہ دونوں اصول ایک ہی آیت میں اللہ نے بیان کر دیے ہوئے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 125 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 125، 125، 125 کیا ہے؟ اس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اس سے بہترین دیندار کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بہترین دیندار کون ہو سکتا ہے؟ یعنی دینداری کے اصول اور ضابطے ہم خود کو، دوسروں کو اس پیمانے کے اوپر جانچ سکتے ہیں کہ واقعی دیندار ہے یا نہیں ہے، ہمارے اندر دینداری ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اس سے بہترین دینداری کس کی ہو سکتی ہے، یا اس سے بہتر دیندار کون ہو سکتا ہے؟ کون؟ ممن اسلم وجہہ للہ، وہ انسان جو اپنا چہرہ اللہ کے لیے کر لے۔ معنی کیا ہے؟ اپنے سارے کام اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو بھی اور اپنے سارے اعمال کو بھی کس کے حوالے کر دے؟ اللہ کے حوالے کر دے۔ اسی کو کہا جاتا ہے اخلاص۔ یہی کیا ہے؟ اخلاص ہے، یہی اخلاص ہے۔ اسلم وجہہ للہ، اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دینا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، سمجھ رہے نا؟ اللہ کے حوالے کر دینا۔ جیسے کہ
قرآن عزیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے کہا ابراہیم فرما بردار بن جاؤ، تو ابراہیم نے کہا اللہ پہلے سے میں فرما بردار ہوں۔ تو وہی لفظ ہے یہاں پہ ممن اسلم وجہہ للہ، ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اور دوسری شرط لگائی گئی وَهُوَ مُحْسِن۔ اہل علم کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں یا محسن کا معنی ہے متبع، اور وہ انسان شریعت کی اور خاص طور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو۔ اپنا سارا کام کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ جو کچھ کر رہا ہے کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے، یعنی مخلص ہے۔ وَهُوَ محسن اللہ فرماتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ وہ متبع ہے، کوئی بھی کام اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے کس کی؟ نبی کی اتباع میں کر رہا ہے۔ ہو گیا، یہی دینداری کی پہچان ہے، اخلاص اور اتباع، اخلاص اور اتباع، اسی کے اوپر پورے دین کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ کیوں؟ آپ سوچئے، دین کی بنیاد انہی دو چیزوں کے اوپر کیوں رکھی گئی؟ ہم سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہم کو کچھ کرنا ہے، یہ پہلے کچھ کرنے سے پہلے انسان سوچتا کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کیوں کرنا ہے یہ بھی اس کے ذہن میں آتا ہے، یعنی ہم کچھ کرنے والے ہیں تو کیوں کرنے والے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ طے کرو گے کہ ہم کیوں کرنے والے ہیں، سبب۔ نمبر دو، دوسرا اسٹیپ آتا ہے کیسے کرنا ہے کہ نہیں؟ کیسے کرنا ہے؟ جب تک ایک انسان کیوں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اس کو نہیں طے کرے گا، اس کا کوئی بھی عمل مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہے؟ کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ پڑھائی کیوں کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، اسی کے اوپر آپ کی پوری کامیابی ہے۔ کیوں کر رہے ہیں یہ آپ طے کرو سب سے پہلے، کیوں کرنا ہے، پڑھنا کیوں ہے، پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور دوسرے کیسے پڑھنا ہے تاکہ کامیاب ہو جائیں۔ سمجھ رہے نا؟ تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے سے کامیاب ترین انسان کو دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس نے کیا کیا طریقہ اختیار کیا۔ آپ کو آئی ایس بننا ہے تو کسی آئی ایس کی زندگی کو آپ دیکھیں گے کہ بھائی وہ اس مقام تک کیسے پہنچا۔ آپ کو وکیل بننا ہے، جج بننا ہے، آپ دیکھو گے اس کو کہ وہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس نے کون سا طریقہ اختیار کیا ہے۔ تو کیوں اور کیسے، یہی چیزیں ہماری زندگی کا رخ متعین کرتی ہیں کہ ہم کوئی کام کیوں کر رہے ہیں اور ہم کو کیسے کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دین ہو ہمارا یا دنیا ہو، ہمارے لیے ماڈل کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اچھا انسان بننا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو آئیڈیل بنانا پڑے گا۔ سمجھ نا؟ ایک اچھا انسان، ایک اچھا تاجر، ایک اچھا ٹیچر، ایک اچھا شوہر، ایک اچھا بیٹا، ایک اچھا باپ، ایک اچھا بھائی، ایک اچھا پڑوسی، کس کو دیکھنا پڑے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے کہ دنیا میں جب ہم کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں جو اس مقام تک پہنچ چکا ہے، اسی کو ہم اپنا رول ماڈل بنا کر کے چلتے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ کیونکہ ہم جب تک یہ طے نہیں کریں گے کہ کون سا کام ہم کو کیسے کرنا ہے، یہ طے نہیں ہوگا، پلاننگ نہیں ہوگی۔ ایک گھر آپ بناتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نقشہ تیار کرتے ہیں، پھر آپ پیسے کہاں کہاں سے لائیں گے، کیسے لگائیں گے یہ بھی سوچتے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ پھر آپ اپنا گھر اس پلان کے مطابق، اس نقشے کے مطابق تیار کرتے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ تو بالکل ایسے ہی دین کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ۔ اسی لیے کہا گیا کہ اس سے بہتر دیندار کون ہو سکتا ہے؟ جو اخلاص والا ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو۔ اب یہ دو اصول سامنے رکھ کر کے ہم دیکھیں تو لوگوں کی چار قسمیں بن جاتی ہیں، لوگوں کی چار قسمیں بن جاتی ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ ہاں، چار قسمیں۔ کوئی انسان دیندار ہے کہ نہیں ہے، اسی اصول کے اوپر اس کو جانچ لو۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ دینداری کی بنیاد پر کر رہے ہیں یا کچھ اور مقصد ہے، اسی اصول کو سامنے رکھ کر کے خود کو جانچ لیں آپ۔
مقصد متعین ہو جائے گا. آپ سمجھ جائیں گے, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں صحیح ہے غلط ہے, نہیں, آپ خود طے کر سکتے ہیں. آپ خود طے کر سکتے ہیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ عمل. تو یہ ایک وصول ہے, ایک پیمانہ ہے. تو میں نے کہا کہ 4 قسم کے لوگ بنتے ہیں اس سے. تو سب سے اعلیٰ انسان وہ ہو گیا جو کام کا رخ متعین کر لے, کیوں کر رہا ہے, اللہ کے لیے کر رہا ہے. کیسے کر رہا ہے, جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کی تعلیم دی ہے. یہ کیا ہو گیا, یہ ہو گیا من احسن دینن, دینداری کے اعتبار سے سب سے بہترین انسان بن گیا. چلو اب دیکھتے ہیں, ایک وہ انسان ہے جس کے اندر نہ تو اخلاص ہے اور نہ ہی متابعت ہے, نہ اخلاص ہے اور نہ اتباع ہے. وہ انسان کامیاب ہوگا, دیندار مانا جائے گا. اس کے کام میں اخلاص نہیں ہے اور اس کے کام کرنے کے طریقے میں اتباع نبوی نہیں ہے. دیندار مانیں گے آپ اس کو؟ نہیں مانیں گے, وہ دیندار ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ دوسرے قسم کا ہو گیا. تیسرا قسم کا انسان وہ جس کے اندر اخلاص ہے, بڑا مخلص انسان ہے, جو کچھ کر رہا ہے سب اللہ کے لیے کر رہا ہے, لیکن طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. وہ دین ہو سکتا ہے, وہ انسان دیندار ہو سکتا ہے, بولیے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ دین کی بنیاد 2 اصولوں پر ہے. اس کے پاس ایک اصول ہے, دوسرا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آج عید میلاد, ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. عید میلاد اس کو لوگ مناتے ہیں, ہے نا, اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ مناتے ہیں. اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے, رسول اللہ راضی ہو جائیں, ہے نا. یا اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کرتے ہیں بھائی, ہیں؟ پوری محنت, پوری تگودو کس لیے ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور کیا مقصود ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار ہے نا. اخلاص ہے ان کے یہاں کہ نہیں ہے؟ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ کوئی برا مقصد ہے؟ جنت کی تڑپ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت ہے. تو غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ غلطی ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے. نبی کا طریقہ یہ نہیں تھا, نبی سے محبت جتانے کا وہ طریقہ نہیں ہے جو لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں. تو نیت بڑی اچھی ہے, لیکن وہی نیت اچھی مانی جائے گی شریعت کی نگاہ میں جس نیت میں اتباع سنت مل جائے. جس نیت میں اتباع سنت مل جائے وہی نیت صحیح مانی جائے گی. ایک انسان وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا پڑوسی بڑا پریشان ہے, بیمار ہے, حالات اس کے مالی حالت اچھے نہیں ہیں. اس کا دوسرا رشتہ دار بڑا مالدار ہے. اب اس نے اس کو ٹھگنے کی ٹھان لی کہ جو مالدار ہے اس کو ٹھگیں گے, اس سے پیسے لیں گے اور غریب کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے. نیت اچھی ہے کہ نہیں اچھی ہے؟ سمجھ رہے نا, نیت اچھی ہے اس کی, کیا؟ غریب کی مدد کرنا. طریقہ شرعی ہے اس کا؟ نہیں شرعی ہے. تو نیت اچھی ہونے سے, خالی اخلاص ہونے سے یا مخلص ہونے سے کوئی عمل اچھا نہیں ہو سکتا ہے, اور ایسا کرنے والا انسان دیندار نہیں کہلایا جا سکتا ہے. وہ دیندار نہیں ہو سکتا ہے, اس کو دیندار کہا ہی نہیں جائے گا. تو پیمانہ برابر ہے کہ نہیں برابر ہے؟ انہی 2 چیزوں پر آپ جانچ لو. ایسے جتنے بھی اعمال انجام دیے جاتے ہیں اس عمل کو اور اس پیمانے کو سامنے رکھو, چیزیں واضح ہو جائیں گی. یہ دین ہے, دینداری ہے یا نہیں ہے, ایسا کرنے والا انسان دیندار ہے یا نہیں ہے, واضح ہو جائے گا. اب چوتھا قسم کا انسان کون ہے؟ جو ہر کام سنت کے مطابق کر رہا ہے,
جو بھی کر رہا ہے سب سنت کے طریقے پر. نماز اس کی سنت کے مطابق ہے, روزہ اس کا سنت کے مطابق ہے, زکوٰۃ دینا اس کا سنت کے مطابق ہے, صدقہ و خیرات کرنا سنت کے مطابق ہے, پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا سنت کے مطابق ہے. اخلاص نہیں ہے. جو کچھ کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے مسلمان ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے. ہاں, مالدار ہے صدقہ نہیں کرے گا کہیں گے بہت بڑا بخیل آدمی ہے. تو لوگوں کے لان تان سے بچنے کے خاطر وہ دیندار بنا ہوا ہے. لوگوں کے لان تان سے بچنے کے خاطر ایک انسان دیندار بنا ہوا ہے, وہ بھی انسان دیندار نہیں کہلائے گا. سمجھے نا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہونے والا انسان اگر گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جا رہا ہے, کس بنیاد پر؟ کام تو اس کا کس پر ہوا؟ سنت کے مطابق ہوا ہے, لیکن غلطی کہاں ہوئی ہے اس سے؟ اخلاص اس کے اندر نہیں تھا. تو اس اخلاص نے اس ایک بنیاد میں کمزوری کی وجہ سے انسان کہاں پہنچ گیا؟ جہنم میں پہنچ گیا. سمجھ نا؟ قاری قرآن, عالم دین, جس کا مقصود ریاکاری ہو, دکھاوا ہو, اخلاص نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے آئے, سوال کیا, یا رسول اللہ, ایک شخص ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے, مقصود اس کا کئی چیزیں, میں صرف ایک ہی بات ذکر کروں گا. اس شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے, لیکن ساتھ ساتھ میں شہرت بھی چاہتا ہے. ساتھ ساتھ میں کیا چاہتا ہے؟ شہرت, کہ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کو شہید کہیں, یا اسی طرح سے اس کو بہادر سمجھا جائے. اتنے لوگوں کو اکیلے ہی دھول چٹا دیا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اس کو اجر ملے گا, نیکی ملے گی؟ آپ نے فرمایا لا شیء, اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, جہاد ویسے ہی کر رہا ہے, لڑ ویسے ہی رہا ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. لیکن کیا کمزوری آ گئی اس کے اندر؟ اخلاص کی. ہم میں سے ہر ایک جب بھی کوئی عمل کرے تو وہ یہ طے کر لے لما و کیفا, ہم یہ جو عمل کرنے جا رہے ہیں کیوں کرنے جا رہے ہیں, اس سے آپ کا مقصد طے ہو جائے گا. اچھا کیسے ہم کریں گے یہ ہم طے کر لیں. ہم اپنی منمانی زندگی جئیں گے, یا یہ عمل منمانی کریں گے, یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تلاش کر کے اس طریقے پر یہ عمل انجام دیں گے. سمجھ رہے نا؟ کیونکہ کسی بھی عمل کے عبادت ہونے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت ضروری ہے, شریعت کی مطابقت ضروری ہے. اور خاص طور سے 6 باتیں یاد رکھیں, بہت ہی اہم پوائنٹ میں بتانے جا رہا ہوں. 6 چیزیں یاد رکھیں. کسی بھی شخص کی دینداری اور اس کے دین کو جانچنے کے لیے یہ 6 باتیں آپ کے اگر ذہن میں رہیں گی تو آپ بدعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھ لیں گے, بدعتوں سے بچ جائیں گے. آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کام کا سبب کیا ہے؟ وہ سبب شرعی ہے کہ آپ نے طے کیا ہوا ہے؟ سبب, عمل کا سبب, میں نے کہا کیوں اور کیسے. عمل کا سبب, آپ اپنے اعتبار سے سبب کسی عمل کا متعین نہیں کر سکتے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں, ولیمہ کب کیا جاتا ہے؟ ولیمے کا سبب کیا ہے؟ نکاح. عقیقے کا سبب کیا ہے؟ بچے کی ولادت ہے نا. ولیمے کا سبب نکاح, اور عقیقے کا سبب ولادت, اور چھٹی کرنے کا سبب, چھٹی کرنے کا سبب کیا ہے؟ تو سبب ہم نہیں طے کریں گے. سبب کوئی بھی عمل کر رہے ہیں اس کا سبب ہم متعین نہیں کریں گے. سبب کون متعین کرے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اسلامیہ. سبب وہ متعین کریں گے, ہم متعین نہیں کر سکتے. اب کوئی گھر بنایا بڑی خوشی میں اور اس کے بعد لوگوں کو دعوت دے رہا ہے, بھائی ہمارے پاس ولیمے کی دعوت ہے. کمال ہے,
ولیمہ ایک سبب کے تحت کیا جاتا ہے، آپ سبب نہیں متعین کرو گے. گھر بنانا ایک الگ سبب ہوا، تو سبب شریعت متعین کرے گی. سمجھ نا؟ ہم عید میلاد کیوں مناتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. ٹھیک ہے، سوال یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سبب سے ایسا کام کیا ہے جو آپ کر رہے ہو؟ یہ سبب آپ نے متعین کیا ہوا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ سبب. کسی بھی عمل کا سبب، اس کا ریزن، سبب، کیوں یہ کام کیوں ہو رہا ہے، آپ دیکھ لو اس کے پیچھے کیا ہے. سبب اگر شریعت کے روشنی میں ہے، عمل ٹھیک ہے. سبب آپ نے متعین کیا ہوا ہے، آپ کے عمل کا رخ برباد ہو گیا. کیا نکل گیا اس سے؟ مطابقت ختم ہو گئی. اخلاص ہے لیکن کیا ہے؟ مطابقت. یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیے. اخلاص ہے، مطابقت ختم ہو گئی، کیونکہ سبب آپ نے اپنی طرف سے طے کیا ہے. نمبر 2، جنس. جنس آپ نہیں طے کرو گے، جنس کیا کرے گی؟ شریعت طے کرے گی. جنس کا مطلب یہ ہے جیسے نماز ہے، سمجھ؟ نماز ہے، کتنے وقت کی اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے؟ 5 وقت کی. اب کوئی انسان یا آج کے دور میں سارے علماء، پوری دنیا کے علماء سر جوڑ کر کے بیٹھ جائیں، سمجھ نا، اور سارے کے سارے لوگ مل کر کے ایک فتویٰ نکالیں، پوری دنیا کے ہر مسلک کے علماء مل جائیں، اور سارے لوگ بیٹھ کر کے طے کریں کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. تو برائیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. تو ایک اجماع ہمارا یہ ہے، یہ فیصلہ ہمارا یہ ہے کہ آج سے 5 کے بدلے 10 نمازیں کر دی جائیں، 5 وقت کے بجائے 10 وقت کی نمازیں کر دی جائیں. تو جن سے نماز تو صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن غلط کہاں ہو جائے گا کہ آپ جنس متعین نہیں کر سکتے ہیں، یا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. شریعت نے 5 وقت کی فرض کی ہے تو آپ کو 5 ہی وقت پڑھنا ہے، آپ 6 وقت کا اضافہ نہیں کر سکتے ہیں. یا اسی طرح سے وہ بیٹھ کر کے جوڑ کر کے یہ طے کر لیں کہ بھیا 5 وقت کی نمازوں میں لوگوں کی بڑی غیر حاضری ہوتی ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ دن والی نمازیں باقی رکھتے ہیں، رات والی چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہے 3 وقت کی رہے گی تو پابندی سے آئیں گے. یہ ہم طے نہیں کر سکتے ہیں، یہ شریعت طے کرے گی. نیت آپ کا کتنا ہی اچھا ہو، لیکن جن سے عمل اگر خراب ہے تو معاملہ نہیں سدھر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز ہے صفت عمل. صفت عمل، عمل کرنے کا طریقہ، عمل کرنے کا طریقہ یہ آپ نہیں طے کریں گے، یہ شریعت طے کرے گی. وضو کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، سمجھے نا. اب اس طریقے میں کوئی تبدیلی کر لے، وہ سوچے کہ چہرہ تو دھل رہے ہیں ساتھ میں سر بھی دھل لیں تو کیا حرج ہے، سمجھ رہے نا، سر بھی ذرا صاف سوف ہو جائے گا، دھول مٹی بہت زیادہ ہے. تو اگر چہرے کے ساتھ سر دھل لیں، سمجھ رہے نا، تو کیا حرج ہے. اور ٹخنوں سے اوپر کے بجائے گھٹنے کے اوپر تک دھل لیں تو کیا حرج ہے. تو آپ کی نیت اچھی ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ صفائی ہو جائے مکمل طور سے، لیکن طریقہ آپ نے صفت میں گڑبڑی کی ہے، آپ نے صفت میں گڑبڑی کر دی. یہ صفت وضو نہیں ہے. صفت وضو وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے. تو ایسی تمام عبادتیں آپ لے لیں. تو اخلاص ہے اور مطابقت نہیں ہے، آپ کے اندر دینداری نہیں ہے، بے دینی ہے. یہیں سے واضح ہو جائے گا، دینداری نہیں ہے، بے دینی ہے. کتنی چیز ہو گئی میں نے جی؟ 3 ہوئی نا. چوتھی چیز ہے مقدار. کیا ہے؟ مقدار. مقدار جس کی جتنی تعداد بتائی گئی اتنا ہی، اس سے زائد نہیں. مغرب میں 3 ہی ہے، دماغ لڑا کے آپ اس کو 4 نہیں کر سکتے ہیں، سمجھ نا.
دماغ لڑا کے اس کو 4 نہیں کر سکتے ہیں. کوئی کہ یار مغرب میں 4 ہو جائے، عشاء میں 3 ہو جائے، کیونکہ سونا رہتا کھانے کے بعد، ہے کہ نہیں؟ اور فجر میں جو ہے 2 کے بجائے 1 ہی رہتا تو اچھا رہتا تھا. تو آپ یہ طے نہیں کر سکتے ہیں، سب مقدار آپ طے نہیں کر سکتے. آپ کے اندر کتنا ہی اخلاص کیوں نہ ہو، مقدار آپ نہیں متعین کریں گے عبادتوں کی. اگر آپ نے اپنی طرف سے کچھ ایسا کیا ہوا ہے تو سمجھ لیں آپ محسن نہیں ہیں. کیا نہیں ہے؟ محسن نہیں ہے، متبع نہیں ہیں آپ. اور 5ویں چیز ہے زمانہ. زمانہ، کسی بھی عبادت کا زمانہ شریعت طے کرے گی. کون سی عبادت کون سے زمانے میں ہوگی، سمجھنا. فرائیڈے کو جمعہ پڑھا جائے گا، آپ سنیچر کو فرائیڈے نہیں بنا سکتے. یا سنڈے کو، کوئی بولے آپ جمعہ کے دن ڈیوٹی رہتی ہے، تو وہ جمعہ کیوں نہ ہم سنڈے کو پڑھ لیں، سب کی چھٹی رہتی ہے، سمجھنا. سب کی چھٹی رہتی ہے، سارے لوگ شریک ہو جائیں گے. آپ نہیں طے کر سکتے بھائی. حج ہوتا کہاں؟ مکہ میں. کب ہوتا؟ 8 ذی الحجہ کو. ٹھیک ہے، 8 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کو. یہ کس نے طے کیا ہے؟ شریعت نے طے کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی کہے یار ذی الحجہ کے مہینے میں بڑا بھیڑ ہوتا ہے اور رمضان کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، ہم حج رمضان کے مہینے میں جا کے کر کے آئیں گے. اگر عمرے کا ثواب رمضان میں حج کے برابر ملتا ہے اور رمضان میں حج کر لیے تو کتنا اجر ملے گا؟ تو نیت بڑی اچھی ہے، لیکن حج کا زمانہ آپ نہیں طے کرو گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طے کریں گے. ٹھیک ہے. اب کوئی اگر اپنے حساب سے کچھ طے کرتا ہے عبادتیں، ٹھیک ہے، ہاں اپنے حساب سے، بڑی رات ہے، ارے بڑی رات ہے، کس نے طے کیا ہے بڑی رات ہے؟ بڑی رات ہے. قدر والی رات قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدر والی رات کو 10 راتوں میں آپ تلاش کرو، وہ بھی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں 25ویں 27ویں 29ویں. ٹھیک ہے. آپ نے 27ویں ہی کو طے کر لیا کہ یہی بڑی رات ہے، اور 15 شعبان کی رات کو آپ نے مان لیا بڑی رات ہے. یہ آپ نے طے کیا ہے، شریعت نے متعین. بے دینی ہے، یہیں سے واضح ہو جائے گا. دینداری نہیں ہے، بے دینی ہے. کتنی چیز ہو گئی میں نے جی؟ 3 ہوئی نا. چوتھی چیز ہے مقدار. کیا ہے؟ مقدار. اشرے میں آتی ہے اور تم کہتے 15 شعبان کو آتی ہے بڑی رات، غلط ہو گیا. ایسے ہی چھٹی چیز ہے مکان. کون سی عبادت کہاں ہوگی، کون سی عبادت کہاں ہوگی، یہ ہم نہیں طے کر سکتے ہیں، یہ شریعت طے کرے گی. مکان کی تبدیلی. کوئی کہے کہ مدینہ سے ہم کو بڑا پیار ہے، طواف ہی کرنا ہے تو مسجد نبوی کا 7 چکر مار لیں، کیا حرج ہوتا ہے؟ وہ بھی تو اللہ کا گھر ہے. نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے خانہ کعبہ کا طواف متعین کیا، مکان شریعت نے متعین کیا ہوا، آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے. تو یہ جو چیزیں ہیں خاص طور سے کہ آپ سوچئے کہ اہل علم نے کتنا عظیم قاعدہ بیان کیا ہوا ہے. الدین مبنی علی اصلین عظیمین. دین کی، پورے دین کی بنیاد 2 عظیم اصولوں پر ہے. کیا؟ الاخلاص والمتابعہ. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو جانچ لیں کیوں کر رہے ہیں. اخلاص ہونی چاہیے، اللہ کے لیے کرنا چاہیے، یہ صحیح رخ ہے. کیسے کرنا ہے؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہے. سمجھ رہے نا؟ اخلاص. کئی سارا عمل ہم کرتے ہیں لیکن ہمارا رخ برابر نہیں ہے. ہم میں سے کتنے لوگ گھر کے سودا سلف لے کے آتے ہیں؟ سارے لوگ لاتے ہوں گے، نہیں؟ سارے لوگ لاتے ہیں نا. گھر کے کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیوی نے کہا یہ لاؤ، سبزی لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، باہر کے سارے کام کرتے ہیں نا، کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کتنی بار اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، کتنی بار ناراض ہوتے ہیں.
ہم ہی کو بولتے رہتی اب بھی بولنا تھا کیا؟ 1 گھنٹے پہلے بولی ہوتی. سمجھ رہے نا؟ اس لیے کہ ہم کو ہمارا عمل کا رخ نہیں معلوم ہے، اس لیے ہم چڑھتے ہیں، اس لیے ہم چڑھتے ہیں. یہی ہے تربیت. اگر ہم یہ سوچ کے کریں کہ اللہ اس کے رسول نے ہم کو کرنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الرجل راع کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک انسان کیا ہے؟ نگہبان ہے، اور اس کو اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا. بیوی اپنے شوہر کے گھر میں کیا ہے؟ نگہبان ہے. یعنی شریعت نے ہم کو یہ بتا دیا کہ شوہر راجا ہے، بیوی کیا ہے؟ رانی ہے. شوہر کیا ہے؟ راجا ہے، اور بیوی کیا ہے؟ اب راجا صرف رانی کا دھیان دے، رانی صرف راجا کا دھیان دے، رعیت جائے بھاڑ میں. یہی مطلوب ہے شریعت کا. آج کتنے راجا رانی یہی بات کہتے ہیں، ہم کو کچھ لینے دینے کا، بیوی کا ہم خیال کریں گے. بیوی بولتے ہم خالی شوہر کو دیکھیں گے. بیوی بولتے خالی ہم شوہر کا دیکھیں. اس کے گھر میں جو اس کے بچے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بہن ہیں، اس کے بھائیاں ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کو کون دیکھے گا؟ آپ رانی ہو نا، تو رانی کا کام کیا ہے؟ رعیت کا خیال رکھنا. راجا کا کام کیا ہے؟ اپنے پورے پرجا کا خیال کرنا. یہ ذمہ داری ہے، شریعت نے دی ہوئی ہے. تو بیوی نے کچھ بولا لانے کو تو کیا سمجھ کے لانا چاہیے؟ شریعت کا حکم ہے، ہم کو کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے. تو اس پر کیا ملے گا پھر؟ نیکی ملے گی جی، ہے نا. آپ بازار میں جا کر کے، سبزی منڈی میں جا کے چھینک اور کھانس کر کے جو آئیں گے، اس سے آپ کو نیکی ملے گی. سمجھ گئے نا؟ ہاں. تو کبھی بھی جب بولے تو چلے جانا، ٹھیک ہے. ہاں. پڑوسی کے ساتھ ہم حسن سلوک کیوں کریں؟ رخ متعین نہیں ہے. ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اچھے رہیں گے تو ہمارے ساتھ اچھا رہے گا. یہ صحیح رخ نہیں ہے. صحیح رخ یہ ہے کہ ہم اس لیے کریں کیونکہ شریعت کا ایسا حکم ہے. وہ ہم سے بدسلوکی کرے، برا سلوک کرے، ہماری سنے مت سنے، ہم کو ستائے، وہ اس کا کام ہے. تو صحیح رخ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے طے کرو کیوں کر رہے ہو. آپ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ شریعت کی تعلیم ہے ایسا. آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیوں کر رہے ہو؟ شریعت کی تعلیم ایسی ہے. بیٹا باپ اپنے باپ کے ساتھ بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کرے؟ شریعت کی ایسی تعلیم ہے. بیٹا باپ کی خدمت اس لیے نہ کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو نہ کریں تو جائیداد سے بے دخل کر دے. سمجھ رہے نا؟ ہاں. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، کیوں گئے تو پوچھے نہ پانی دانا. سمجھ رہے نا؟ یہ رخ غلط ہے. اور یہی اصل مقصود ہے جو اس درس کا، تربیت، اصلاح، کہ ہم اپنا رخ متعین کریں. لما و کیفا. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا کیوں؟ کیونکہ شریعت کی تعلیم ہے. بیوی کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. کیوں؟ شریعت کا یہ حکم ہے. کیسے کریں؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کی تعلیم دی ہے. نبی ہمارے کیسے شوہر تھے، اللہ کے نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے باپ تھے. تو ہم اپنا رخ متعین کر لیں، انشاءاللہ کام ہمارا دین بن جائے گا. ہماری عادت کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی. بہت آسان الفاظ میں ہماری عادتیں عبادت بن جائیں گی. ٹھیک ہے. بس کام کا رخ. تو میں نے کہا کہ اس سے اصل مقصود ہے تربیت اور اصلاح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر موجود صلاحیتوں کو صحیح رخ دے دینے کا نام کیا ہے؟ تربیت. بس یہی چیز ہے. تو آج سے ہم یہ ٹھان لیں کہ جو کچھ کریں گے ہم اس کو پہلے صحیح رخ دیں گے. کیوں ہم کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. کیونکہ جب یہ طے ہو جائے گا تو آپ کبھی اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے. ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ کام کر رہے ہو، اس کے پیچھے آپ کا دکھاوا ہے اور وہ دکھاوا نہیں ملا تو
چند دن کے بعد آپ وہیں اسٹاپ ہو جاؤ گے. آپ پڑوسی کے ساتھ بڑے اچھے رہ رہے, کوئی نہیں دیکھ رہا یار, کوئی بول نہیں رہا کہ یہ آدمی کتنا اچھا کام کر رہا, آپ وہیں رک جائیں گے. لیکن جب آپ اللہ کے لیے کریں گے تو آپ کے کام میں ہمیشگی اور دوام پائی جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو دنیا کے لیے کرنے والا انسان بہت جلدی تھک ہار کر کے بیٹھ جاتا ہے, کیونکہ اس کا مقصود دنیا میں جو ہے, جو مقصود ہے, اس مقصود کو جب وہ ملتا ہوا نہیں دیکھتا تو کیا کرتا ہے, وہ تھک کے بیٹھ جاتا ہے. اگر بیوی اپنا یہ مقصود بنا لے کہ شوہر کی خدمت کرنا, پورے گھر کو دیکھنا, یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اور اس سے اللہ اس کے رسول راضی ہوں گے, ان کی رضامندی کی فکر کر لے, اللہ تعالیٰ شوہر کو بھی اس سے راضی کر دے گا, پورے گھر والوں کو بھی اس سے راضی کر دے گا, ان سارے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دے گا. لیکن مقصود کیا ہے بیوی کا, یہ بھی ہمارے ہو جائیں, وہ بھی ہمارے ہو جائیں, وہ بھی ہمارے ہو جائیں, وہ بھی ہمارے ہو جائیں. ممکن ہے کہ کوئی نہ ہو, ممکن ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے کہ شوہر طلاق بول کے رشتہ ہی ختم کر لے. ٹھیک ہے. اور جب وہ دیکھے گی کہ ارے اتنا محنت کر رہے ہوں سالوں سال سے, یہ ہمارا اپنا بنا ہی نہیں, تو انہیں کیا کرے گی, پھر وہیں اسٹاپ, کیونکہ اس کے کام کا رخ غلط ہے. سمجھ نا. تو رخ متعین کر لیں سب سے پہلے, لیما و کیفا, یہ دو باتیں یاد رکھیں. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہم کو سوچنا ہے ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں, وہ کام مخلص ہو کر کے کریں, اس میں دوام کی اللہ توفیق دے گا. نمبر 2, کیسے کرنا ہے, جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ویسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 2 چیزیں, 2 اصول انشاءاللہ یاد رکھیے. کل کے درس میں اور بہت ساری باتیں آئیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج شاید کچھ زیادہ ہو گیا. میزبان السلام علیکم. ہمارے یوٹیوب چینل محمدی مسجد آفیشیل پر آپ کا خوش آمدید ہے. میزبان, ہمارے چینل پر ہم علماء کے بیانات اور جمعہ کے خطبے لے کر آتے ہیں. ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ کو بہترین آڈیو اور ویڈیو کوالٹی کے ساتھ معلوماتی مواد ملے. ہمارے چینل کی گروتھ اور کامیابی کے لیے آپ کی مدد اور سہارا کی ضرورت ہوتی. میزبان, ہم اپنے چینل پر صاف آڈیو اور ویڈیو کوالٹی کو بہت اہمیت دیتے ہیں. ہر بیان اور جمعہ کے خطبے کو اب تک بہترین کوالٹی کے ساتھ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو کرسٹلکل آڈیو اور ہافنشن ویڈیو کے تجربے کے لیے ہم اپ ٹو ڈیٹ آلات کا استعمال کرتے ہیں. میزبان, اس لیے میں اب سب سے ایک مخلص درخواست کرتا ہوں, براہ کرم ہمارے چینل محمدی مسجد آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ہماری کمیونٹی کا حصہ بن جائیں. آپ کی حمایت سے ہم اپنے مواد کو اور بہتر بنا سکتے ہیں اور اب تک بہترین بیانات اور جمعہ کے خطبے پہنچا سکتے ہیں.